بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم موضوعات ہیں۔ سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے وہ تو یہ ہے کہ ایران کے وزارت خارجہ کے جو اسپوکس پرسن ہیں، ترجمان ہیں، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے جس میں کہ انہوں نے پاکستان میں ایرانی وفد کے فی الحال نہ آنے کے حوالے سے خبر جو ہے وہ دی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے دوسرے دور کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ ایران کا مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ کچھ میں آپ کو انسائیڈ سٹوریز بھی بتاتی ہوں اس کے اوپر کہ اب اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں اب جو تعطل اس میں فی الحال تعطل ہوا ہے، اس میں اس کے امکانات آگے جا کے کیا ہے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کر لوں کہ مذاکرات کے جو دوسرے دور ہے اس میں جو نہ آنے کا فیصلہ ہے یہ ایران نے کیا ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ثالث کار کو بتا دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آ رہے۔ امریکہ نے دوبارہ جارحیت کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے دکھا دیا ہے کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ امریکہ نے جارحانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا ہے اور جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے قومی مفادات ہم پچھلے مذاکرات کے دوران امریکہ کے حملوں کو نہیں بھلا سکتے۔ ہم اپنے قومی مفادات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نئی جارحیت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلح افواج اس کے لیے تیار ہیں اور اس کا مناسب جواب بھی دیں گے۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو چین سے ایران کا جہاز آ رہا تھا تجارتی، اس کو زبردستی امریکہ نے روکا اور اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے چین نے۔ اس کو روکنے کی صورت میں جو معاملات سامنے آئے اس میں پھر بعد میں آپ دیکھیے کہ اب یہ تعطل جو ہے اسی کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ جو چین نے جہاز کے روکنے کے اوپر تشویش کا اظہار کیا وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے پر ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا اور امید ہے کہ فریقین جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ کام کریں گے۔ دوسری جانب جو منگل کو یعنی کل ٹیم آئے گی امریکہ سے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پرانی ٹیم ہے، ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ جس طرح پہلے مذاکرات میں شرکت کی وہاں پہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے، البتہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ ضرور آئیں گے۔ یہ جو چین نے اسٹیٹمنٹ دیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین ابھی بھی اس بات کا خواہاں ہے کہ وہ ان مذاکرات میں باقاعدہ جو ہے وہ ایران کو شمولیت کے لیے کہے، اور باوجود اس کے کہ ایران کا جو سٹانس ہے، جو اصولی موقف ہے کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں امریکہ ایک طرف جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سے جاتا ہے اور دوسری طرف حملہ آور ہوتا ہے۔ پہلے بھی جو 2 مذاکرات ناکام ہوئے اس دوران امریکہ نے عین مذاکرات کے وقت جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا اور ان کے جو بات چیت کو جو ایک کمزوری کی طور پر جو ہے وہ لیا اور کمزوری سمجھا۔ اب جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ایک طرف مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہو رہی تھی، جبکہ ایران اس کے لیے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی وہاں پر گئے تھے اور وہاں پر جو انہوں نے بات چیت کی اور اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو بھی شرائط یا تجاویز تھیں، جو نئی تجاویز تھیں ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، لیکن اس دوران جبکہ ایک دن کے بعد امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہونا تھے، جو کارگو جہاز تھا ایران کا جو کہ چائنا جا رہا تھا اس کو امریکہ نے روکا، اس کی ویڈیو جاری کی، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے ٹروتھ سوشل پہ ان کے جو آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے انہوں نے اس کے حوالے سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دیے، تو یہ ایک بہت ہی ایک افسوسناک اور ایک دو رویہ عمل ہے جو کہ یا دو رخ ہے جو کہ امریکہ جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ ایک طرف بات چیت کے لیے بات کرتا ہے، دوسری طرف حملہ آور ہوتا ہے، اس کا جو اسرائیل ہے وہ اپنی جگہ پر دھمکیاں دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال ایران کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک ڈیل ڈیسپریٹ ہیں کہ ایک ڈیل آپ کو ملے، اور امریکہ اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ روز بات کرتے ہیں کہ وہ ڈیل ہو جائے گی، ڈیل وہ چاہتے ہیں، ڈیل ہونی چاہیے۔ صبح کوئی اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، مارکیٹ کھلنے سے پہلے کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے، مارکیٹ بند
بند ہونے کے بعد کچھ اور سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ ڈیلی کے لیول کے اوپر یعنی جو بیانات دیتے ہیں اس سے جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اوپر چڑھتی ہیں، وہ صبح اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. تو ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر اب کسی کو بھی یعنی خاص کر کے امریکہ کو تو اس طرح سے اعتبار نہیں ہے ایران کو کہ امریکہ کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ فروٹفل بات کرنا چاہتا ہے یا اس کے اوپر کوئی لائے عمل بھی اختیار کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ایران کا جو اس وقت موقف ہے، ایران یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت کامیابی پہ ہے، اس کو کامیابی مل چکی ہے اور وہ اس کامیابی کو جب تک نتیجہ خیز اپنے لیے نہیں بنائے گا، اور وہ کیا ہے کہ اس کے وہ یورینیم کی پابندی اس کے اوپر نہ لگائی جائے، ایٹمی ہتھیار بنانے کے حوالے سے دفاعی صورتحال دفاعی جو اس کی یعنی میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جائے، آبنائے ہرمز ان کے کنٹرول میں رہے، اور اس کے لیے ان کو چین اور روس کی حمایت بھی حاصل ہے ان کو بھرپور طریقے سے. لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے ایران کہ اس کو ایک ایج حاصل ہے، اس کو ایک برتری حاصل ہے، وہ ایک کامیابی کے مرحلے کے اوپر ہے اور پوری دنیا کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. صرف یہ نہیں، جو آبنائے باب المندب ہے وہ بھی اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اسی طرح سے ریجنل جو مختلف پاورز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں. تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو صورتحال ہے اس وقت وہ پوری طرح سے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہی امریکی صدر ٹرمپ جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نمائندے اسلام آباد کے لیے جا رہے ہیں اور ایران کو دھمکا کر یہ ایرانی سفیر نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کو دھمکا کر غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور ایران کو یہ نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وقفے سے فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھا کر یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہم سفارتکاری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ رضا امیری مقدم جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں انہوں نے یہ کہا. ناکہ بندی کے ذریعے بین الاقوامی قانون کی مسلسل خلاف ورزی کر کے ایران کو مزید جنگی جرائم کی دھمکیاں دے کر اسے غیر منطقی مطالبات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک ایران کی بحری ناکہ بندی رہے گی اختلافات موجود رہیں گے. یہ بھی رضا امیری مقدم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ جو قبضہ کیا ہے جہاز میں، اس میں امریکی یعنی کارگو جو جہاز تھا، شپ تھا، اس کو جو قبضہ کیا ہے امریکہ نے، اس پہ جو سینٹ کام ہے، سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی، اس نے یہ کہا ہے کہ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے، اور ایرانی حکام نے اس کارروائی کو جارحیت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ایران اس مسلح افواج کی جو ایران کی ہیں وہ اس اقدام کا جلد اور مؤثر جواب دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کے ساتھ موجودہ مذاکرات کے حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی کے سربراہ ہیں وہاں پہ ابراہیم عزیزی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ موجودہ مذاکرات کو میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم غیر ضروری مطالبات کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے. ایران کی مذاکراتی حکمت عملی قومی مفادات اور سیکیورٹی تقاضوں کے تحت ہوتی ہے. ایران قومی مفادات کی بنیاد پر کام کرتا ہے. ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا، اور ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم موجودہ مذاکرات میدان جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں. مذاکرات کے نتائج میدان جنگ میں حاصل کامیابیوں کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوں گے، تو یہ عمل ایران کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے. امریکہ کی دباؤ ڈالنے والی پالیسی کے تحت غیر ضروری مطالبات اگر کرے گا امریکہ تو ایسے مطالبات قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ یعنی ایک طرح سے اسی طرح سے جو ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر غالیباف صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کے لیے تیار ہیں. ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں، کسی بھی وقت صورتحال بگڑ سکتی ہے، ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کے لیے کسی بھی لمحے شدت یہ جنگ اختیار کر سکتی ہے. اور پھر غالیباف صاحب نے فرمایا کہ ایران ایک طرف سفارتی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے جبکہ دوسری جانب یہ ہر قسم کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اس ہفتے کے اختتام پر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، جو آپ کی قیمتیں ہیں وہ بھی ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہیں، اور 95.51 ڈالر کے اوپر فی بیرل اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. یہ ایک صورتحال جو ہے اس میں
معاملات کس حد تک جائیں گے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ ابھی تک باقی ہے کہ یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ ابھی بات چیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر یہ مذاکرات جاری نہیں رہتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یاد رہے آپ کو کہ ابھی اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، کل کی ڈیڈ لائن امریکہ نے دے رکھی ہے، اور اگر یہ ڈیڈ لائن نہیں ہوگی یعنی اس کے اوپر بات چیت کا آغاز نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ معاملات جنگ کی طرف مزید ایک اور حملے کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ہے، یہ رائٹرز کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل سے کے مشورے پر غور کرنے کی یقین دہانی بھی کی گئی ہے۔ یعنی ایک بڑی یہ پیش رفت ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بریکنگ نیوز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ان سے یہ رابطہ کہا ہے کہ جو ناکہ بندی آپ نے ایران کی آبنائے ہرمز میں کر رکھی ہے یہ وہ وجہ بن رہی ہے جس کے بعد اگلے مذاکرات کا جو راؤنڈ ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کم کریں، جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کریں گے۔ اگر ناکہ بندی امریکہ بند کرتا ہے، اس سے پہلے ایران نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا تھا، اور آبنائے ہرمز کو اس لیے کھولا تھا کیونکہ امریکہ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر ناکہ بندی کر دی۔ ناکہ بندی کے بعد پھر آبنائے ہرمز جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اب جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے ان کو کنوے کیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ سالس بھی ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ آپ اس جو جب تک آپ ناکہ بندی نہیں کھولیں گے یہ بات چیت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ یقین دلایا کہ وہ اس کے اوپر غور کریں گے۔ اگر یہ کھل جاتی ہے، ناکہ بندی ختم ہو جاتی ہے امریکہ کی جانب سے، تو یقینی طور پر بات چیت کے لیے ایران جو ہے وہ پاکستان آ جائے گا، کل اس مرحلے کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے اور وہ ہے اعتماد سازی کی، جو کہ اعتماد اب کسی بھی صورت امریکہ کے اوپر ایران کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ کوئی گارنٹر نہیں ہوتا۔ اور کون سا ایسا گارنٹر ہوگا جو کہ اس بات کی ضمانت دے کہ امریکہ جو ہے وہ گفتگو کے دوران یا اس کے بعد ایران پر حملہ نہیں کرے گا یا اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، یا کون سا ایسا گارنٹر ہے جو کہے گا کہ آبنائے ہرمز یا کے ارد گرد جو ہے وہ ناکہ بندی نہیں ہوگی، اور کون ایسا جو گارنٹر ہے وہ یہ کہے گا کہ ایران کے اوپر کے جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، ان کی شرائط ہیں، خاص کر کے ان کے جو کمپنسیشن ہے، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو اثاثے ہیں ان کو ڈی فریز کرنے کا وہ کون تسلیم کرے گا، اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک اگر آپ کو پچھلے یعنی JCPO جو ہوئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان پریزیڈنٹ اوباما کے درمیان کے دور میں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی لمبا پروسیس تھا، مہینوں کے اوپر چلا تھا، اور بات چیت پہ بات چیت ہوتی تھی، ایک سٹنگ پہ سٹنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو تھا یہ معاہدہ ہوا تھا جس کو ٹرمپ نے آ کر جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کوئی حتمی راؤنڈز نہیں ہوں گے۔ اگر ایران کے اندر پاکستان کے اندر دوسرا راؤنڈ بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان کی کامیابی تو ہے، اور اس کے اوپر انڈیا بہت اپسیٹ بھی ہے، باقی دنیا بھی اپسیٹ ہے، لیکن انڈیا خاص کر کے بہت اپسیٹ ہے، اور اسرائیل تو اگر یہ ہوتا ہے اور تو یہ ظاہر ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ خیز نہ ہو، اور اگر نتیجہ خیز ہوگا تو پریزیڈنٹ پزشکیان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو دونوں آ کے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے، امکان ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کوئی معاہدہ جو ہے اس پہ دستخط کر دے، اور یہ اگر نتیجہ خیز ہو گئے 2 راؤنڈ کے اندر ہی یہ مذاکرات، تو پھر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ نہ صرف کامیابی ایران اور امریکہ کی ہوگی بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ پاکستان کی ہوگی، جو کہ ایک اہم ثالث کار کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ کل امریکی ٹیم تو پہنچ رہی ہے، اب اللہ کرے کہ ایرانینز بھی آ جائیں، اور ایک امید بندی ہے فیلڈ مارشل کے اس گفتگو کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ بات چیت ہو جائے اور اس کے بعد یہ معاملات آگے بڑھیں۔ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔